السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جے جے انفو۔ آج میں آپ کے لیے ایک سعودی عرب سے آئی لڑکی کی کہانی لے کر آیا ہوں جو کہ ڈسکا کی رہائشی تھی اور اس کی ساس اور نند نے اس کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس لڑکی کا نام زہرا ہے۔ 10 نومبر کی صبح اس کا شوہر اس کو سعودی عرب سے فون کر رہا تھا اور اس کے والد شبیر صاحب بھی ان کو کال کرتے رہے۔ زہرا کا 2.5 سال کا بیٹا بھی تھا اور اس کا ہسبینڈ دن میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے بھی کال کرتا تھا۔ معمول کے مطابق ظاہرہ دن میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے والد سے اور اپنے ہسبینڈ سے رابطے میں رہتی تھی۔ فون نہ اٹھانے پر اس کا شوہر اور اس کے والد پریشان ہو گئے کیونکہ زہرا 9 ماہ کی حاملہ عورت تھی، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زہرا کے ساتھ ان کی ساس جو کہ ان کی سگی خالہ بھی تھی اور نندوں یعنی ان کی کزنز نے کیا ظلم کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں جب زہرا قدیر پر کیے گئے ظلم کا راز افشاں ہوا تو پورا علاقہ اس ہولناک واردات سے سکتے میں آ گیا۔ پولیس نے تو ابتدائی تفتیش میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ زہرا قدیر کو مبینہ طور پر ان کی ساس اور نندوں نے رشتہ داروں کی مدد سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کیے اور بوریوں میں بند کر قریبی نالے میں بہا دیا۔ اب زہرا کے قتل کا راز ایسے کھلا کہ زہرا قدیر کے والد شبیر احمد کو جب زہرا کی خیریت سے متعلق تشویش ہوئی تو وہ فوراً اس کے سسرال گئے تاکہ اپنی بیٹی کی خیریت کے بارے میں جان سکیں، مگر وہاں پہنچے پر انہیں زہرا کی ساس نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ یہ بات شبیر احمد کو کچھ کھٹکی۔ شبیر احمد خود بھی پنجاب پولیس میں بطور اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، اس کے والد نے بتایا کہ جب میں اس کے سسرالی گھر میں گیا تو وہاں پر اس کی ساس اور اس کی نند موجود تھی۔ میں نے گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی زہرا کو آوازیں دینا شروع کر دیں تو پھر اس کی ساس اور نند نے بتایا کہ وہ یہاں سے زیور اور پیسے لے کر بھاگ چکی ہے۔ زہرا کے والد کو شک تو ہونے لگا تھا پر انہوں نے اس گھر کے کونے کونے میں اس کو تلاش کیا، جبکہ زہرا کا 2.5 سالہ بیٹا تو وہاں پر موجود تھا لیکن زہرا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو کال کی اور مقامی تھانے میں اطلاع کے ساتھ ساتھ 15 پر بھی کال کر دی۔ اب پولیس کو اطلاع دینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ماضی میں بھی اس کے سسرال والوں نے زہرا کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد اس کے والد نے قانونی کارروائی شروع کی اور اس کے سسرال والوں کے خلاف اغوا کا پرچہ اور جو کچھ پیچھے زہرا کے ساتھ ہو چکا تھا اس کی تحریر بھی درج کروائی۔ پولیس نے اس کے بعد اس کے سسرال والوں کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ سیالکوٹ پولیس کے ترجمان وقاص علی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران زہرا کی ساس اور اس کی نند نے بتایا کہ زہرا رات کو کمبل لیے سوئی ہوئی تھی تو اس کی ساس نے اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑا، دوسری خاتون نند نے بازو سے اور پھر مددگاروں نے منہ پر کمبل رکھ کر سانس بند کر کے زہرا کو قتل کر دیا۔ اب اس قتل کرنے کے دوران جو دوسرے لوگ تھے اس میں اس کی ایک نند کا بیٹا اور دوسری نند کا قریبی رشتہ دار جو کہ لاہور سے انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور بوریوں میں بند کر کے پاس والے نالے کے پاس پھینک دیا۔ اب دوستو، اس قتل کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک ماں کا اپنے بیٹے سے پیار کہہ سکتے ہیں یا اس کا اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، لگاؤ تھا، وہ پیسے وغیرہ اس کو دیتا تھا اور حسد اور جلن کی وجہ سے اس عورت نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا۔ اب امید کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے اس چیز پر سخت سے سخت کارروائی کریں گے اور اس کو سخت سے سخت ان ملزمان کو سزا دلائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، میرے چینل جے جے انفو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔